نمکین قیمہ شملہ مرچ۔ آج کی ہماری ریسیپی ہے نمکین قیمہ شملہ مرچ کی۔ یہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے، اس کی کیا انگریڈینٹس اس میں ڈلتے ہیں اور اس کے مکمل ترکیب کیا ہے، آپ کو پورا مکمل گائیڈ کروں گی۔ آپ نے میری ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور پوری ویڈیو کو واچ کرنا ہے۔ السلام علیکم، دس از دورہ نجف اینڈ دورہ شہوار۔ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل دورہ سسٹرز کوکنگ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آر چینل از بیسیکلی بیسڈ آن کوکنگ اینڈ بیکنگ۔ سو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہماری ریسیپیز کو پسند کر رہے ہیں اور اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ سو لیٹس موو آن ٹو آر ریسیپی۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ایک برتن لے لینا ہے اور اس کے اندر میں نے 250 گرام یہاں پہ میں نے بیف کا قیمہ لے لیا ہے اور ساتھ میں اس میں 2 سے 3 پیس یہاں پہ چربی کے ہیں۔ اور جو یہ قیمہ ہے یہ میں نے ہاتھ کا بنوایا ہوا ہے، آپ نے بھی ہاتھ کا قیمہ لینا ہے۔ یہ بہت مزیدار بنتا ہے اور ذرا موٹا موٹا ہوتا ہے، اس لیے ہاتھ کا قیمہ رکھنا اور ساتھ میں اس میں چربی ڈلے گی اس کے اچھے سے ارومے کے لیے۔ تو ہم نے اس کو تھوڑا سا سوتے کرنا ہے، اس کا کلر چینج ہوتے ہی اس کے اندر میں ڈال دوں گی چاپڈ انین یعنی چاپڈ پیاز 1 عدد، باریک باریک چاپڈ کر کے آپ نے اس میں ڈال دینا اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا۔ ابھی اس میں گھی وغیرہ بالکل نہیں جائے گا، اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے ابھی ہم نے تیز آنچ پر ہم نے اس کو لاک کرنا ہے تاکہ اس کا پانی ختم ہو جائے۔ اب اس کے اوپر میں نے یہاں پہ رکھ دوں گی ٹماٹر، 1 عدد ٹماٹر میں نے لے لیے، وہ بھی ایسے ثابت رکھ دیں گے۔ اور ساتھ میں اس میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ تو اس کو اچھے سے بھی مکس کرتے ہیں، یہ دیکھیں ذرا اچھے سے اس میں پانی جو ہے اس کا خشک ہو جائے۔ اب اس کے اندر جائے گا کوکنگ آئل 1/2 کپ، آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ یہ ٹماٹر وغیرہ بھی اس کے تھوڑے سے گل جائیں۔ یہ دیکھیں یہ ٹماٹر وغیرہ نرم ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی جو اسکن ہے وہ اس کے اوپر سے ریموو کر دیں گے۔ یہ دیکھیں یہ اسکن ریموو ہو گئی ہے۔ اب اس کو اچھے سے ہم توڑ لیں گے چمچ کی مدد سے۔ یہ دیکھیں یہ آرام سے ٹوٹ رہا ہے کیونکہ یہ گل گیا ہے، تو یہ دیکھیں ٹوٹ گیا ہے۔ اب ہم نے اس میں ڈال دینا 1/2 کپ واٹر اور ڈھک دینا ہے۔ تو 5 منٹ کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کو اٹھایا ہے اس کا ڈھکن، تو یہ اچھے سے دیکھیں گل چکا ہے کیونکہ باریک باریک تھا قیمہ بھی اور ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ تو آپ نے بھی ہاتھ کا قیمہ ہی لینا ہے، تو اس سے بہت مزیدار اس کا نا ٹیکسچر آتا ہے اور مزیدار سے اس کا ذائقہ آئے گا۔ اب اس کے اندر ڈال دیں گے ہم 4 ٹیبل اسپون دہی کے، اچھے سے پھینٹی ہوئی ہے، اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ اچھے سے اس کی بھنائی ہو سکے قیمے کی۔ اس کے علاوہ اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاؤڈر 1 ٹی اسپون، کیونکہ یہ نمکین ہے تو اس میں ذرا ریڈ مرچ نہیں ڈلتی ہے، لال مرچوں کا پاؤڈر باقاعدہ اس کے اسپائسز بھی نہیں ڈلتے اس میں، اس لیے بہت کم اسپائسز ڈلتے ہیں اس میں۔ اب اس میں جائے گا نمک حسب ذائقہ، اس کے علاوہ اس میں جائے گی ہری مرچ کا پیسٹ 1 ٹی اسپون، یہ بھی بالکل تھوڑا سا جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں اسپائسز نہیں ڈالنے۔ نمکین شملہ مرچ کا یہ قیمہ ہے، بلوچی سٹائل میں ہے یہ، تو یہ اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ اس کا پانی وغیرہ خشک ہو جائے دہی کا، اسے اچھے سے پکا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اینڈ میں جو انگریڈینٹس جائیں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ گرم مسالہ پاؤڈر ڈالیں گے 1 ٹی اسپون، اس سے بھی بہت مزے کا ذائقہ آتا ہے اس میں۔ جتنے کم اسپائسز ہوں گے اتنا مزے کا آپ کا کھانا بنتا ہے، یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ میں نے شملہ مرچ لے لی ہے 1 عدد، اس کو باریک باریک لمبائی میں کاٹ لیا ہے، وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور یہ آخر میں آپ نے ایڈ کرنے ہیں، نہیں تو اس کا کلر خراب ہو جائے گا۔ اسے 2 سے 3 منٹ کے لیے صرف ہم پکائیں گے، نہیں تو اس کی کرسپینس ختم ہو جائے گی اور اس کا کلر خراب ہو جائے گا، بہت ڈل ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ شملہ مرچ کو کم پکاتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم تھوڑی سی ہلدی ڈالیں گے 1/2 ٹی اسپون، صرف 2 منٹ کے لیے میں نے اس کو پکایا شملہ مرچ کو۔ اس کے علاوہ اس میں جائے گا 1 ٹی اسپون سوکھا دھنیا پاؤڈر، اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کو مزید پکائیں گے۔ دیکھیں ہمارا اس کا رنگ بھی خراب نہیں ہوا شملہ مرچوں کا اور بالکل رنگ بھی ویسے کا ویسی ہے۔ اب اسے ہم سرو کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو سرو کر دیا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری شملہ مرچ کا کلر بالکل خراب نہیں ہوا۔ اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ سبزیوں کا کلر خراب بھی نہ ہو اور اچھے بھی لگیں
کھانے میں بھی مزہ آئے. تو ہمارا یہ دانے دار قیمہ بھی تیار ہے. آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.